کے بعد ترکی کا بھی بھارتی جارحانہ بیانات پر پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں ترک سفیر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے تحمل سے کام لینے پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت کو قابل اعتماد، شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی پاکستان کی پیشکش کا جواب دینا ہے۔ اگر ترکی اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ پاکستان اس وقت اپنی اقتصادی بحالی اور ترقی پر مکمل توجہ رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانے کی مضمون کوشش ہے۔ پاکستان کے لیے ترکی کی حمایت دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ پاکستان کا ابدالی ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ، جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی میزائل زمین سے زمین پر 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ صدر مملکت وزیر اعظم چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئروں کو مبارکباد۔ پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت پر اعتماد کا اظہار۔ ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھی۔ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارت کو وارننگ دی گئی تھی کہ جنگ مسلط کی تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج وطن کی دفاع کے لیے عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو، کسی سے معلوم کر لو، مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ ابدالی میزائل جو ہے اس میں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ مودی سن لو، یہ جس میزائل کا ہم نے آج تجربہ کیا ہے یہ ایٹمی ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی وارننگ۔ فیصلہ آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے سیاسی مشیر نے کہا، اپنی سالمیت کی خاطر ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ بھارت اگر گزشتہ تجربے بھول گیا ہو تو آج کا تجربہ یادداشت کے لیے ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، پہلگام کی تحقیقات کروائیں، بھارت اس کی طرف نہیں آیا۔ مودی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سمتاز معاہدہ معطل کیا۔ مودی نے IMF سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان سے معاہدہ کینسل کرے۔ مودی کی طرح گالم گلوچ بریگیڈ بھی یہی چاہ رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کی جانب سے ابھی خطرہ کم نہیں ہوا۔ دنیا کے اہم ممالک کی کوشش ہے کہ بعد بھارت تنازع نہ بڑھے۔ ایک انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا، بھارت کو پتا ہے اگر کچھ کرے گا تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستان اگر پیشکش نہ کرتا تو دنیا سے جارحانہ بیانات آ سکتے تھے۔ پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش پر 4 سے 5 ممالک کمیشن بنا لیں، رپورٹ پیش کریں۔ سوئٹزرلینڈ نے پہلگام واقعے پر غیر جانبدار تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کر دی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو میں سوئس وزیر خارجہ کی پاکستان کے موقع پر تحقیقات کے مطالبے کی حمایت۔ دونوں وزراء خارجہ کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یونانی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال، بھارت کے بے بنیاد الزامات اور سمتاز معاہدہ معطل کرنے پر پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ دونوں وزراء خارجہ کا اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ تالیوں کی گونج میں اپنے جوانوں کا ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں، اور جوان بھی تو جرری جوان ہیں، جوان بھی تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ غلطی سے ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے۔ رینجرز کے جوان دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موجود ہیں اور اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ آؤ گے ٹکراؤ گے تو پاس پاس ہو جاؤ گے۔
पाक भारत वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब ने लहू गरमा दिया। हाजरीन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने जवानों का जोश बढ़ा दिया। पंजाब रेंजर्स के जवानों के साथ परेड में खवातीन एहलकार भी नुमाया। पंडाल में सब्ज लाली परचमों की बहार। तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। तालियां बजाकर और नारे लगाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान ने बरवक्त इकदाम से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। आजाद कश्मीर के इलाकों में दहशतगर्दों के कैंप के इल्जामात के बखे उधेड़ दिए। गैर मुल्की मीडिया को इन इलाकों का दौरा करवा दिया जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया कि वहां दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। पाकिस्तान ने मकामी और गैर मुल्की मीडिया को इन इलाकों का दौरा करवा के भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को जिन इलाकों का दौरा करवाया गया उनमें केल, सर्दी, दो धनियाल, अठमकाम, जोरा, लेपा, पचिबान, पौवट कहोटा, कोटली, कोयरटा, मेंढक, नकेल, चमनकोट और जानकोट शामिल हैं। मीडिया को कल भी इन इलाकों का दौरा करवाया जाएगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आजाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहां पर जारियत की कोशिश कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगा दी। कोई खत और पार्सल भी भारत वसूल नहीं करेगा। भारतीय वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान से किसी भी तरह के सामान की बराह रास्त या किसी और मुल्क के रास्ते इम्पोर्ट करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान से किसी जरूरी सामान की दरामद का इस्तिस्ना भारतीय हुकूमत से मशरूत होगा। भारतीय डायरेक्टोरेट ऑफ शिपिंग ने कहा कि पाकिस्तानी झंडे का हामिल कोई जहाज किसी भारतीय बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं होगा, न ही भारतीय झंडे वाला कोई जहाज पाकिस्तानी पोर्ट पर जाएगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंताज मुआहदे की मौसली के जवाब में 24 अप्रैल को भारत से हर तरह की बराह रास्त और किसी और मुल्क के जरिए तिजारत पर पहली पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तान के लिए IMF की किस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह फिर नाकाम होंगी। IMF कर्ज की मंजूरी भारत की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अक्सरियती राय से देता है। जी न्यूज में शाया रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साबिक आला अहदेदार का कहना है कि किसी मुल्क के लिए कर्ज की मंजूरी या मुखालिफत में सियासी बुनियादों पर फैसला करना IMF बोर्ड के मैंडेट के खिलाफ है। भारत ने गुज़श्ता अशरे के दौरान IMF बोर्ड इजलासों में हमेशा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गैर जरूरी सवालात उठाए, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान को किस्त की मंजूरी रुकवा नहीं सका। IMF के नुमाइंदे माहिर बेनिशी का भारत की तरफ से IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जों का सरेनौ जायजा लेने के मुतालबे पर कहना है कि पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई को होने वाले इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम करें। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा कि मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी विशाल मलिक का कहना है कि भारत पाकिस्तानी के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। मकबूजा कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत को जबरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से जेलों में डाला जा रहा है। माओं को बच्चों से जुदा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। कोई कमजोर नहीं होता, प्यारे किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम अमन पसंद अमन चाहते हैं, इसी में अच्छा। ये पाकिस्तान हमारा है अमन का गहवारा। हम हर जानियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अमन चाहते हैं। मेरे देश में हर पल चाहूं तेरा सोना रूप सजाऊं कि तू है पहचान मेरी। साडे प्यार में साडी कमजोरी न समझा जाए। असी अपनी फौज दे नाल शाना बशाना खड़े।
بھارتی جارحانہ بیانات کے خلاف پاکستانی فنکاروں کی مذمت، کہا پاکستان جارحیت میں پہل نہیں کرے گا لیکن جنگ مسلط کی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ تو پاکستانی 25 کروڑ پاکستانی یہ جنگ لڑیں گے۔ اگر اس ملک کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینا جانتے ہیں۔ ہمارے امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم تیار ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے پاکستان نے کابل آرمی چیف کی بدولت بھارت کے ٹاپ ٹی وی چینلز اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز اسی طرح بلاک کروا دیے جیسے بھارتی طیارے گرائے تھے۔ اپنے بیان میں فیصل وابڈا نے کہا گزشتہ روز بھارتی ویب سائٹس اور URLs بلاک کروائے گئے تھے۔ پاکستان نے بھارت کے ٹاپ میڈیا گروپس، چینلز، ویب سائٹس اور URLs گرا کر منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بھارتی فوج کا مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اور جبرن حراست میں رکھے 56 پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں استعمال کرنے کا منصوبہ۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف جیلوں میں رکھے جانے والے افراد کو مارنے کے بعد پاکستان کی طرف سے سرحد پار دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا کو ان افراد کی لاشیں اور پلانٹڈ ہتھیار کی ویڈیوز اور تصویریں شیئر کی جائیں گی۔ چند افراد سے میڈیا کے سامنے پاکستان مخالف بیانات اور اعتراف جرم کے بیان بھی دلوائے جا سکتے ہیں۔ DGISPR مختلف بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید پاکستانیوں کی تفصیلات بتا چکے ہیں۔ بھارتی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ کانگریس کے رہنما چرنجیت سنگھ کی مودی حکومت پر تنقید، ماضی میں پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کے بھارتی حکومت کے دعووں کو مشکوک قرار دیا، ثبوت مانگ لیے، کہا آج تک معلوم نہیں ہو سکا پاکستان میں کہاں سرجیکل اسٹرائک ہوئی، بھارت میں بم گرایا جائے تو کیا پتہ نہیں چلے گا۔ کانگریسی رہنما کے بیان پر BJP پر ہم افسوسناک قرار دے دیا۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن پر پاکستانی کو احتجاج، شرکا نے کہا بھارت نے پاکستان پر حملے کی حماقت کی تو فروری 2019 سے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر احسن ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے ہر واقعے کے بعد الزام پاکستان پر لگا دینا بھارت کی پرانی عادت ہے۔ عالمی طاقتیں بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگانے پر بھارت سے جواب طلب کریں۔ پہلگام حملے پر بھارتی حکومت کی انتظامی اور انٹیلیجنس ناکامیوں پر سوال اٹھانے والے بھارتی صحافی، سیاسی مبصرین، مزاحنگار بھی مودی سرکار کے عذاب سے محفوظ نہیں۔ کئی افراد پر تقریبی سرگرمیوں کے مجرمانہ الزامات عائد۔ بھارتی میڈیا کے خواتین فورم نیٹ ورک آف ویمن ان انڈیا کی شدید مذمت، کہا میڈیا اور شہریوں کا حکومت سے سوال کرنا جمہوری حق ہے۔ تنقید اور اختلاف رائے پر سنگین الزامات عائد کرنا غیر جمہوری اور آمرانہ رویہ ہے۔ بھارتی حکومت سیاسی مبصرین پر سے علیحدگی پسندی اور ملک دشمنی جیسے الزامات فوری ہٹائے۔ بھارت کی چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب، ہر الزام ہر اقدام کا حساب، ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم، دن رات متحرک، ہر سچ ہر خبر ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر۔ پنجاب میں بے گھر شہریوں کو 3 مرلے کے پلاٹ مفت دیے جائیں گے، پلاٹ پر گھر بنانے کے لیے قرض بھی ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر کے پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ بے گھر افراد کو چھت کی فراہمی قائد محمد نواز شریف کا ویژن ہے۔ نواز شریف لوگوں کے گھر کی تکمیل کا سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ 6 ماہ کی قلیل مدت میں تقریباً 34,000 گھر بن رہے ہیں، 2,000 گھر مکمل بھی ہو چکے۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں جہلم، پتو کی، مامو کانجن، لودھرا اور رینالا خرد میں مفت پلاٹ دیے جائیں گے۔ دفاعی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ 18ویں ترمیم سے 17 شعبے صوبوں کو منتقل ہوئے، جس کا 1% بھی نیچے منتقل نہیں کیا گیا۔ تمام اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہونے سے فیصلہ سازی غیر مؤثر اور کارکردگی خراب ہوئی۔ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن انڈیکس کے اعداد و شمار کے مطابق تعلیم کی صورتحال انتہائی شرمناک ہے۔ آبادی میں اضافے کی شرح کے سوا کسی شعبے میں ترقی نہیں ہوئی۔ ملک میں آبادی میں اضافے کی شرح 2.4% سے بڑھ کر 2.55%۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس بیورو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایکشن پلان طلب کر لیا. نیشنل پولیس بیورو میں اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا نیشنل پولیس بیورو کو وقت کے تقاضوں کے مطابق فعال کرنا ہوگا. بیورو کو اپنے مقاصد کو نئے سرے سے وضع کرنا ہوگا. اس سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پر ایکشن پلان تیار کر کے پیش کیا جائے گا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے نظام انصاف مفلوج ہو کر رہ گیا. جمہوریت میں قانون سازی بحث کے بعد ہوتی ہے. 26ویں ترمیم جس طرح منظور ہوئی سب کے سامنے ہے. آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی تو ملک اور معیشت آگے نہیں بڑھے گی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عالمی ریٹنگ ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پورز سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کرنے کا مطالبہ. جنگ اور دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ نے ریٹنگ ایجنسی کے نمائندوں کے ساتھ آن لائن اجلاس میں IMF کی طرف سے پاکستان کی معاشی پالیسیوں کی توثیق کو ریٹنگ میں بہتری کے لیے اہم دلیل کے طور پر پیش کیا. انہوں نے پاکستان کی معاشی اصلاحات، بہتر میکرو اکنامک اشاریوں اور مالیاتی نظم و ضبط کو اجاگر کیا. پاکستان کی اس وقت S&P طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ CCC+ ہے. سندھ کے مختلف شہروں میں کہیں مٹی کا طوفان، کہیں بارش. مٹیاری میں مٹی کے طوفان سے آم کے باغات کو نقصان. قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر. حیدرآباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش. ہیسکو کے کئی فیڈ اسٹرپ کر گئے. پنجاب کے شہروں ڈیرہ غازی خان، میاں والی میں بارش. بھکر میں بارش اور ژالہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 3 کارروائیوں میں 5 خوارج ہلاک اور 2 گرفتار کر لیے. ISPR کے مطابق ضلع باجوڑ میں خوارج کی موجودگی کے اطلاع پر آپریشن کیا گیا جس میں ہائی ویلیو ٹارگٹ خارجی فرید اللہ بھی مارا گیا. خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا. آپریشن اپریل اور 1 مئی کو کیے گئے. صدر اور وزیر اعظم کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر آصف زرداری نے کہا دہشت گرد عناصر کے خاتمے اور ملکی دفاع کے لیے عزم غیر متزلزل رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے عزم ظاہر کیا کہ انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف سے امریکی وفد کی ملاقات. پاکستان بھارت کی کشیدہ صورتحال، بھارتی بے بنیاد الزامات، ملکی اور صوبائی سیاسی صورتحال. خیبر پختونخوا بالخصوص ضم اضلاع کی ترقی پر تبادلہ خیال. امریکی وفد نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کی حکومت کے اقدامات کو سراہا. بیرسٹر سیف نے کہا وفد نے امریکہ کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی. وفد نے امریکہ کے پولیٹیکل مشن منسٹر اور کمیشن کے قائم مقام ڈیپٹی ہیڈ شامل ہیں. جامع کراچی سے گزرنے والی پانی کی 84 انچ قطر کی لائن کی مرمت جاری. 4 روز سے لیاری اولڈ سٹی ایریا، جمشید ٹاؤن، جنا ٹاؤن، لیاقت آباد، ناظم آباد، پاک کالونی، گولی مار، شیر شاہ، لانڈی، کورنگی اور ملیر کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی بند ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کراچی کے شہریوں کو پانی احتیاط سے استعمال کرنے کا مشورہ. بتایا کل تک پانی کی فراہمی بحال ہو جائے گی. پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی بریک ڈاؤن سے بھی لائنیں متاثر ہوتی ہیں. پمپنگ اسٹیشن کو سولر پاور پر منتقل کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. خبردار تجاوزات کی ہیں، سرکاری ریٹ سے مہنگا فروخت کیا، وہیں پر گرفتار کر لیا جائے گا. تجاوزات اور گراں فروشی میں ملوث افراد کی موقع پر گرفتاری کے لیے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کر دی گئی. لاہور کے 6 مقامات پر اسٹیٹ آف دی آرٹ انفورسمنٹ اسٹیشن قائم کرنے کا فیصلہ. انفورسمنٹ اسٹیشن میں تھانے بھی بنائے جائیں گے. DG پیرا کی درخواست پر 56 کروڑ روپے سے زیادہ کی گرانٹ بھی جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر 24 مئی تک اتھارٹی کو فعال کر دیا جائے گا. اسلام آباد کلب کے سامنے موبائل فون ٹاور پر چڑھنے والے شخص کو اتار لیا گیا. ضلع انتظامیہ نے مذاکرات کے بعد شہری کو نیچے اترنے پر آمادہ کیا. پولیس نے شہری کو حراست میں لے لیا. ٹاور پر چڑھنے والے شخص کا کہنا تھا کہ پولیس تنگ کرتی ہے، احتجاجاً ٹاور پر چڑھا. بلوچستان کے شہر تربت میں نجی بینک میں ڈکیتی، ڈاکو رقم لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے. ویڈیو بھی سامنے آ گئی. گھرے بازار میں ایک بائک پر 3 ڈاکوؤں کو فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. پولیس کے مطابق لوٹی گئی رقم کا تعین کیا جا رہا ہے. واردات کی تحقیقات ہو رہی ہے.
نوش کی آئل ٹینکر دھماکے کے مزید 2 زخمی دم توڑ گئے. ریسکیو کام کے مطابق جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی. چند روز پہلے تیل سے بھرے ٹینکر میں آگ لگنے سے دھماکہ ہو گیا. چوہم کالج لاہور میں خواتین پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. آئی جی پنجاب نے کہا لیڈی افسران کا اب تک کا یہ سب سے بڑا بیچ پاس آؤٹ ہوا ہے. پنجاب پولیس کو ہر لمحے نئے چیلنجز کا سامنا ہے. پنجاب پولیس ملک کی بقا کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے. عالمی یوم آزادی صحافت پر RIUJ اور نیشنل پریس کلب کے تحت سیمینار. صدر نیشنل پریس کلب اظہر جتوئی کا صحافیوں پر قدغن قبول نہ کرنے کا اعلان. صدر RIUJ طارق علی ورک نے کہا کہ حکومتی جماعت جب اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، لیکن آج پیکا قانون لے آئے. سابق صدر PFUJ ناصر زیدی نے کہا پیکا قانون کو سینسرشپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. صحافیوں کو ہر صورت میں پریس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی. سیمینار سے خطاب میں سینیٹر سحر کامران نے کہا پاکستانی میڈیا نے بھارت سے کامیاب میڈیا جنگ لڑی. صحافی مسائل کے باوجود حق کے ساتھ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا آزادی صحافت کے عالمی دن پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے میڈیا ورکرز کو خراج تحسین. کہا حالیہ بھارتی آبی جارحیت کا پاکستانی میڈیا نے حقائق اور سچ سے مقابلہ کیا. خطے میں جنگ کی فضا پیدا کرنے کے بھارت کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا. میڈیا کو جھوٹ، فیک نیوز، پروپیگنڈا، غیر ملکی ایجنڈوں اور سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے. امید ہے ہمارا ذمہ دار میڈیا قومی اور عوامی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے کاوشوں کی حمایت اور رہنمائی کرتا رہے گا. صحافت کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا آزادی صحافت جمہوری معاشرے کی بنیاد اور زندہ قوم کی پہچان ہے. پیپلز پارٹی کی نائب صدر شہری رحمان بولی آج کا دن ہمیں صحافیوں اور میڈیا تنظیموں کو درپیش چیلنجز پر غور کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بولے صحافت اور اظہار رائے کی آزادی جمہوریت کا حسن ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی آئینی حق ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے آزاد صحافت کا کردار اہم ہے. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ پیکا قانون صحافیوں کی آواز بند کرنے کی سازش ہے. صحافیوں کے عالمی دن پر PFUJ کا پیکا ایکٹ اور پنجاب حکومت کے حق عزت قانون کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان. مقبوضہ جموں کشمیر صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین مقامات میں سے ایک ہے. آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد صحافیوں کو کالے قوانین کے تحت ہراسانی، دھمکی اور پابندیوں کا سامنا ہے. غیر ملکی نامہ نگاروں کو مقبوضہ علاقے تک رسائی نہیں دی جا رہی. کئی کشمیری صحافی برسوں سے بھارتی جیلوں میں قید ہیں. یوم آزادی صحافت پر کشمیری میڈیا کی رپورٹ جاری. مقامی صحافتی تنظیموں کا عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں آزادی صحافت یقینی بنانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ پاکستان ترقی کرتا ہے تو بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی اڑان کے لیے کوشاں ہیں. آرمی چیف SIFC کے ذریعے سے ناکاری لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے ہیں. ہمیں اپنی منزل تلاش کرنی ہے. منزل کا علم ہو چکا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے جارحیت کا خطرہ ہے مگر ہم نے گھبرانا نہیں. پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. بھارت پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ہم متحد ہیں اور ملک کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوپ کے لباس میں اپنی AI جنریٹڈ تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. تصویر میں وہ پوپ کی طرح سفید لباس اور پوپ کی مخصوص ٹوپی پہنے نظر آ رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے تصویر کو کوئی عنوان نہیں دیا مگر چند دن پہلے پوپ کے جانشین کے سوال پر کہا تھا کہ وہ پوپ بننا چاہیں گے. As Pope? I'd like to be Pope. That would be my number one choice. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے درمیان XPL PSL کا میچ جاری. اسلام آباد نے پاور پلے میں ایک وکٹ پر 59 رنز بنائے. پھر وکٹوں کی لائن لگ گئی. کوئٹہ کے فہیم اشرف نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے. اسلام آباد کی ٹیم ہاری تو پہلی بار پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر چلی جائے گی.
بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سنیل گواسکر نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے باعث ایشین کرکٹ کونسل کے مستقبل پر سوال اٹھا دیا. ان کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے موجودہ حالات کے پیش نظر پاکستان ایشیا کپ میں شرکت نہیں کرے گا اور اگر بھارت نے ایشیا کپ کھیلنے سے منع کیا تو ایشین کرکٹ کونسل منتشر ہو جائے گی. ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ رواں برس بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جانا ہے. تھائی لینڈ میں ہونے والے پروفیشنل باکسنگ مقابلے میں پاکستان کے شاہر آفریدی نے بھارت کے ترجوت سنگھ کو ہرا دیا. بھارتی باکسر ترجوت سنگھ کو پاکستان کے شاہر آفریدی نے چوتھے راؤنڈ میں شکست دی.